حدیث نمبر 851۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک نابینا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، میرے پاس کوئی ایسا شخص نہیں جو مجھے نماز کے لیے مسجد تک پہنچا دے۔ اس نے آپ سے عرض کیا کہ اسے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے، بس آپ نے اسے اجازت دے دی۔ جب وہ واپس مڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، کیا تم نماز کے لیے دی جانے والی اذان سنتے ہو؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مؤذن کی پکار کو قبول کرو اور مسجد میں آؤ۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 852۔ سیدنا ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے میں بہت زیادہ کیڑے مکوڑے اور درندے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز سنتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، تو پھر اس آواز کے لیے آؤ، اور آپ نے اس سے اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہ دی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 51، ترک جماعت میں عذر۔ حدیث نمبر 853۔ سیدنا عروہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہ اپنے اصحاب کو نماز پڑھایا کرتے تھے۔ ایک روز نماز کا وقت ہوا تو وہ قضاء حاجت کے لیے چلے گئے، پھر واپس آئے تو کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب تم میں سے کسی کو بول و براز کی حاجت ہو تو وہ نماز سے پہلے اس سے فارغ ہو جائے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 854۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شام کا کھانا آ جائے اور نماز کھڑی ہو جائے تو پہلے کھانا کھاؤ۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 855۔ ابو الملیح نے اپنے والد سے روایت کیا، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا کہ اپنی قیام گاہوں میں نماز پڑھو۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 52، جماعت کا ثواب پا لینے کی حد۔ حدیث نمبر 856۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے خوب اچھی طرح وضو کیا، پھر مسجد کے ارادے سے روانہ ہوا، وہاں پہنچا تو دیکھا کہ لوگ تو نماز پڑھ چکے ہیں، تو اس کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے کی مثل ثواب لکھ دیتا ہے، اور اس سے ان کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 857۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے نماز کے لیے وضو کیا اور خوب اچھی طرح وضو کیا، پھر فرض نماز کے لیے روانہ ہوا اور اس نے اسے لوگوں کے ساتھ یا جماعت کے ساتھ یا مسجد میں پڑھا تو اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 53، اکیلے نماز پڑھ لینے کے بعد جماعت کے ساتھ دوبارہ نماز پڑھنا۔ حدیث نمبر 858۔ سیدنا محجن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، نماز کے لیے اذان دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے گئے، پھر واپس آئے تو محجن رضی اللہ عنہ اپنی جگہ پر تھے، تو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں ہمارے ساتھ نماز پڑھنے سے کس چیز نے روکا؟ کیا تم مسلمان شخص نہیں ہو؟ انہوں نے عرض کیا، کیوں نہیں، میں نے گھر پر نماز پڑھ لی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، جب تم آؤ تو لوگوں کے ساتھ نماز پڑھو اگرچہ تم نے نماز پڑھ لی ہو۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 54، جس نے اکیلے فجر کی نماز پڑھی ہو وہ جماعت کے ساتھ دوبارہ پڑھ لے۔ حدیث نمبر 859۔ سیدنا یزید بن اسود العامری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے فجر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد خیف میں پڑھی۔ جب آپ نماز پڑھ چکے تو آپ نے لوگوں کے آخر پر 2 آدمی دیکھے جنہوں نے آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا دونوں کو میرے پاس لاؤ۔ انہیں لایا گیا تو خوف کی وجہ سے ان کے کندھے اور سینے کے درمیان کا گوشت کانپ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنی قیام گاہوں پر نماز پڑھ لی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جماعت والی مسجد میں آؤ تو ان کے ساتھ بھی نماز پڑھ لو، وہ تمہارے لیے نفل ہوگی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 55 نماز کا اول وقت گزر جانے کے بعد جماعت کے ساتھ دوبارہ نماز پڑھنا۔ حدیث نمبر 860 سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اور آپ نے میری ران پر ہاتھ مارا جب تم ایسے لوگوں میں ہو جو کہ نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کرے تو تب تم کیا کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا آپ کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر پڑھو پھر اپنے کام کاج کے لیے چلے جاؤ، بس اگر تم مسجد میں ہو اور نماز کے لیے اقامت ہو جائے تو نماز پڑھو۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 56 امام کے ساتھ مسجد میں بعد جماعت نماز پڑھنے والا دوبارہ نماز نہ پڑھے۔ حدیث نمبر 861 سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے آزاد کردہ غلام سلیمان نے بیان کیا میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بلات جگہ کا نام یا زمین کی سخت سطح پر بیٹھے ہوئے دیکھا جبکہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے کہا ابو عبد الرحمن آپ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ انہوں نے فرمایا میں نماز پڑھ چکا ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ایک دن میں 2 بار نماز نہ پڑھی۔ حکم الحدیث حسن یا صحیح۔ باب نمبر 57 نماز کے لیے تیز تیز چلنا۔ حدیث نمبر 862 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لیے آؤ تو تم تیز تیز چل کر نہ آؤ بلکہ تم اس کے لیے سکینت و وقار کے ساتھ چل کر آؤ، بس تم جو حصہ امام کے ساتھ پالو وہ پڑھ لو اور جو رہ جائے وہ بعد میں پورا کر لو۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 58 دوڑے بغیر نماز کی طرف تیز تیز چلنا۔ حدیث نمبر 863 سیدنا ابو رافع رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ عصر کی نماز پڑھتے تو بنو عبد الاشحل کی طرف جاتے اور ان کے ہاں باتیں کرتے حتیٰ کہ مغرب کا وقت قریب ہو جاتا۔ ابو رافع رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس اثنا میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے لیے تیز تیز چل رہے تھے، ہم بقی کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پر افسوس ہو، تجھ پر افسوس ہو۔ انہوں نے کہا یہ کلمہ افسوس مجھ پر بڑا گرا گزرا تو میں پیچھے ہٹا اور میں نے خیال کیا کہ یہ آپ نے مجھے ہی کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ چلو۔ میں نے عرض کیا کیا کوئی واقعہ ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا آپ نے مجھ پر افسوس کیا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ میں فلاں شخص کو فلاں قبیلے پر صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا تو اس نے دھاری دار کمبل چوری کر لیا تو اب اس کے مثل آگ کی زرہ پہنا دی گئی ہے۔ حکم الحدیث حسن الاسناد۔ حدیث نمبر 864 سیدنا فضل بن عبید اللہ ابی رافع رضی اللہ عنہ نے اسی طرح روایت کیا ہے۔ حکم الحدیث حسن الاسناد۔ باب نمبر 59 نماز کے لیے اول وقت نکلنا۔ حدیث نمبر 865 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے لیے اول وقت آنے والا اونٹ کی صدقہ کرنے والے کی طرح ہے، پھر جو اس کے بعد آتا ہے وہ گائے صدقہ کرنے والے کی طرح ہے، پھر جو اس کے بعد آتا ہے تو وہ مینڈھا صدقہ کرنے والے کی طرح ہے، پھر جو اس کے بعد آتا ہے وہ مرغی صدقہ کرنے والے کی طرح ہے، پھر جو اس کے بعد آتا وہ انڈا صدقہ کرنے والے کی طرح ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔
باب نمبر 60 اقامت ہو جانے پر کوئی اور نماز پڑھنے کی کراہت۔ حدیث نمبر 866 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے اقامت ہو جائے تو پھر فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 867 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے اقامت ہو جائے تو پھر صرف وہی فرض نماز ہی پڑھنی چاہیے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 868 سیدنا ابن بحینہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نماز فجر کے لیے اقامت ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جبکہ مؤذن اقامت کہہ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم صبح کی نماز 4 رکعتیں پڑھتے ہو؟ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 61 وہ شخص جو فجر کی 2 رکعتیں سنتیں پڑھ رہا ہو جبکہ امام نماز پڑھا رہا ہو۔ حدیث نمبر 869 سیدنا عبداللہ بن سرجس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک آدمی آیا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ اس نے 2 رکعتیں پڑھی پھر نماز میں شامل ہو گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو فرمایا اے فلاں دونوں میں سے تمہاری کون سی نماز ہے جو تم نے ہمارے ساتھ پڑھی ہے یا وہ جو تم نے اکیلے پڑھی ہے؟ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 62 صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھنے والا۔ حدیث نمبر 870 سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر ہمارے ہاں تشریف لائے تو میں اور ہمارے ایک یتیم نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی اور ام سلیم رضی اللہ عنہ نے ہمارے پیچھے نماز پڑھی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 871 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ایک حسین ترین عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا کرتی تھی۔ کچھ لوگ اسے نہ دیکھنے کے لیے پہلے صف میں کھڑے ہوتے تھے اور کچھ پیچھے ہٹتے تھے حتیٰ کہ وہ آخری صف میں ہوتے۔ جب وہ پچھلی صف میں کھڑا ہونے والا شخص رکوع کرتا تو بغلوں کے نیچے سے دیکھتا۔ پس اللہ عز و جل نے آیت نازل فرمائی ہم نے تم میں سے آگے بڑھنے والوں کو جان لیا اور ہم نے پیچھے رہنے والوں کو بھی جان لیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 63 صف میں شامل ہونے سے پہلے رکوع کر لینا۔ حدیث نمبر 872 سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ وہ مسجد میں آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں تھے پس اس نے صف میں شامل ہونے سے پہلے رکوع کر لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہیں حرص میں اضافہ فرمائے آئندہ ایسے نہ کرنا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 873 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز پڑھائی پھر فارغ ہوئے تو فرمایا اے فلاں کیا تم اپنی نماز اچھی طرح نہیں پڑھ سکتے؟ کیا نمازی دیکھتا نہیں کہ وہ کس طرح نماز پڑھتا ہے؟ میں اپنے پیچھے سے اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح اپنے آگے سے دیکھتا ہوں۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 64 ظہر کے بعد نماز۔ حدیث نمبر 874 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور اس کے بعد بھی 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ آپ مغرب کے بعد گھر میں 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، عشاء کے بعد میں 2 رکعتیں۔ آپ جمعہ کے بعد نماز نہیں پڑھتے تھے حتیٰ کہ واپس گھر تشریف لے جاتے تو 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 65 عصر سے پہلے نماز۔ حدیث نمبر 875 سیدنا عاصم بن بمرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق دریافت کیا۔ انہوں نے فرمایا تم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ ہم نے کہا اگر ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے
ہم سن تو لے۔ انہوں نے فرمایا جب سورج یہاں سے عصر کے وقت اپنی حیت کی طرح یہاں ہو جاتا تو آپ 2 رکعتیں پڑھتے، پس جب ظہر کے وقت یہاں سے اپنی حیت کی طرح یہاں ہو جاتا تو آپ 4 رکعتیں پڑھتے۔ آپ ظہر سے پہلے 4 رکعتیں اور اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ آپ عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے۔ آپ ہر 2 رکعت کے درمیان مقرب فرشتوں، انبیاء علیہم السلام اور ان کی اتباع کرنے والے مومنوں اور مسلمانوں پر سلام بھیج کر فرق کرتے تھے۔ حکم الحدیث حسن۔ حدیث نمبر 876، سیدنا عاصم بن ضمرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے دن کے وقت فرض نماز سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل نماز کے متعلق دریافت کیا۔ انہوں نے کہا اس کو کون طاقت رکھتا ہے؟ پھر انہوں نے ہمیں بتایا تو کہا جس وقت سورج ڈل جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھتے تھے اور ٹھیک دوپہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے، ان کے آخر میں سلام پھیرتے۔ حکم الحدیث حسن۔ کتاب الافتتاح، نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث۔ حدیث باب نمبر 1، نماز شروع کرنے کا طریقہ۔ حدیث نمبر 877، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اللہ اکبر کہا تو ہاتھ اٹھایا حتیٰ کہ وہ کندھوں کے برابر کیا، جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہا تو اسی طرح کیا، پھر جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہا تو بھی اسی طرح کیا اور فرمایا ربنا ولک الحمد، اور آپ سجدے میں جاتے اور اس سے سر اٹھاتے وقت اس طرح نہ کرتے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 2، اللہ اکبر کہنے سے پہلے ہاتھ اٹھانا۔ حدیث نمبر 878، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو ہاتھ اٹھائے حتیٰ کہ وہ کندھوں کے برابر ہو گئے، پھر آپ اللہ اکبر کہتے، فرمایا اور آپ جس وقت رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے تو اسی طرح کرتے، اور آپ جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اسی طرح کرتے اور فرماتے سمیع اللہ لمن حمدہ، اور سجدوں میں اس طرح نہیں کرتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 3، کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھانا۔ حدیث نمبر 879، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے، جب آپ رکوع کرتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اسی طرح ہاتھ اٹھاتے تھے اور فرماتے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اور آپ سجدوں میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 4، کانوں کے سامنے تک ہاتھ اٹھانا۔ حدیث نمبر 880، سیدنا وائل رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، پس جب آپ نے نماز شروع کی تو اللہ اکبر کہا اور ہاتھ اٹھائے حتیٰ کہ کانوں کے ساتھ تک برابر کیے، پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھی، پس جب آپ اس سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین، آپ بلند آواز سے آمین کہتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 881، سیدنا مالک بن خویرث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو اللہ اکبر کہتے وقت کانوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع کرنے کا ارادہ کرتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو ہاتھ اٹھاتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 882، سیدنا مالک بن خویرث رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جس وقت نماز شروع کی تو ہاتھ اٹھائے، جس وقت رکوع کیا اور جس وقت رکوع سے سر اٹھایا تو ہاتھ اٹھائے حتیٰ کہ وہ کانوں کی لو کے برابر ہو گئے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 5، ہاتھ اٹھاتے وقت انگوٹھے کہاں ہو۔ حدیث نمبر 883، سیدنا وائل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ نے نماز شروع کی تو ہاتھ اٹھائے حتیٰ کہ آپ کے انگوٹھے کانوں کی لو کے برابر تھے۔ حکم الحدیث ضعیف۔ باب نمبر 6، دونوں ہاتھ بڑھا کر اٹھانا۔ حدیث نمبر 884، سیدنا
सईद बिन समआन रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बनु ज़रीक़ की मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो फरमाया, 3 काम ऐसे हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे जबकि लोगों ने वो तर्क कर दिए हैं। आप ससम नमाज में दोनों हाथ बढ़ाकर उठाते थे, आप थोड़ी देर के लिए सुकूनत फरमाते और आप सजदा करते वक्त और सजदे से सिर उठाते वक्त अल्लाह अकबर कहते थे। हुक्मुल हदीस सही। बाब नंबर 7 तकबीर औला तकबीर तहरीमा की फ़र्जियत। हदीस नंबर 885। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो एक आदमी आया, उसने नमाज़ पढ़ी, फिर आया तो उसने रसूलुल्लाह को सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे सलाम का जवाब दिया और फरमाया, वापस जा, नमाज पढ़ क्योंकि तुमने नमाज नहीं पढ़ी। बस वो गया तो उसने नमाज पढ़ी जिस तरह उसने पहले नमाज पढ़ी थी। वो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो आपको सलाम किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया, वालेकुम, वापस जा, नमाज पढ़ क्योंकि तुमने नमाज नहीं पढ़ी। उसने 3 बार इसी तरह किया तो उस आदमी ने अर्ज़ किया, इस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के साथ मबूस फरमाया, मैं इससे अच्छी नमाज नहीं पढ़ सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे सिखा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो अल्लाह अकबर कहो, फिर आसानी के साथ जितना हो सके उतना कुरान पढ़ो, फिर इत्मीनान के साथ रुकू करो, फिर रुकू से उठो हत्ता कि तुम अच्छी तरह खड़े हो जाओ, फिर सजदा करो हत्ता कि तुम अच्छी तरह सजदा करो, फिर उठो हत्ता कि तुम अच्छी तरह बैठ जाओ, फिर अपनी सारी नमाज में इसी तरह करो। हुक्मुल हदीस सही। बाब नंबर 8 नमाज शुरू करने की दुआ। हदीस नंबर 886। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने बयान किया, एक आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़ा हुआ तो उसने कहा, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कलिमात किसने कहे हैं? इस आदमी ने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 12 फरिश्तों ने इनकी तरफ सबकत की। हुक्मुल हदीस सही। हदीस नंबर 887। सैयदना इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया, इस असना में कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ रहे थे तो लोगों में से एक आदमी ने कहा, अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुबहानल्लाहि बुकरतन व असीला। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कलिमात किसने कहे हैं? लोगों में से एक आदमी ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल मैंने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इनसे ताज्जुब हुआ और एक बात कही जिसकी माना है इनके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए गए। इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया, मैंने जब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, मैं तब से ये कलिमात पढ़ रहा हूँ। हुक्मुल हदीस सही। बाब नंबर 9 नमाज में दाया हाथ बाएं हाथ पर रखना। हदीस नंबर 888। सैयदना वाइल रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया, बस मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा जब आप नमाज में खड़े होते तो दाया हाथ के साथ बाएं हाथ को थामते थे। हुक्मुल हदीस सहीहुल इस्नाद। बाब नंबर 10 जब इमाम किसी आदमी को देखे कि उसने बायां हाथ दाएं पर रखा है। हदीस नंबर 889। सैयदना इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखा कि मैंने नमाज में अपना बायां हाथ दाएं हाथ पर रखा है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे दाएं हाथ को पकड़कर बाएं हाथ पर रख दिया। हुक्मुल हदीस हसन। बाब नंबर 11 नमाज में दायां हाथ बाएं हाथ पर रखने की जगह। हदीस नंबर 890। सैयदना वाइल इब्न हुजर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया, मैंने कहा, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज देखूंगा कि आप किस तरह नमाज पढ़ते हैं। बस मैंने आपकी तरफ देखा तो आप खड़े हुए, अल्लाह अकबर कहा और हाथ उठाए हत्ता कि वो कानों के बराबर हो गए। फिर दायां हाथ बाएं हाथ की हथेली कलाई और बाजू पर रखा। जब आपने रुकू करने का इरादा फरमाया तो इसी तरह हाथ उठाए, आपने घुटनों पर हाथ रखे। फिर जब सिर उठाया तो इसी तरह हाथ उठाए। फिर सजदा किया तो हथेलियाँ कानों के बराबर रखी। फिर बैठ गए और बायां पाँव
बायां पाँव बिछाया, बाएं हाथ को बाएं रान पर घुटने पर रखा और दाएं कोहनी को किनारा दाएं रान पर रखा। फिर अपनी 2 उंगलियां बंद की और हल्का बनाया। फिर अपनी अंगुष्ठी शहादत उठाई। मैंने आपको इसे हरकत देते हुए देखा और आप इसके साथ दुआ करते थे। हुक्मुल हदीस सही। बाब नंबर 12, नमाज में कोख पर हाथ रखना मना है। हदीस नंबर 891, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी कोख पर हाथ रखकर नमाज पढ़े। हुक्मुल हदीस सही। हदीस नंबर 892, ज़ियाद बिन सही ने बयान किया, मैंने सैयदना इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के पहलू में नमाज पढ़ी तो मैंने अपना हाथ अपनी कोख पर रखा तो उन्होंने मुझे हाथ के साथ मारते हुए इस तरह इशारा किया। जब मैंने नमाज पढ़ ली तो मैंने एक आदमी से कहा, ये कौन है? उसने कहा, सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा है। मैंने कहा, अबू अब्दुर्रहमान, आपको मुझसे क्या बुरा मालूम हुआ? उन्होंने फरमाया, ये तो सलीब है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। हुक्मुल हदीस सही। बाब नंबर 13, नमाज में दोनों पाँव मिलाकर खड़े होना। हदीस नंबर 893, अबू उबैदा से रिवायत है कि अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ने एक आदमी को दोनों पाँव मिलाकर नमाज पढ़ते हुए देखा तो उन्होंने फरमाया, उसने सुन्नत की मुखालिफत की। अगर पाँव के दरमियान फासला रखता तो वो बेहतर होता, यानी अपने दोनों पाँव आपस में मिलाना दुरुस्त नहीं। हुक्मुल हदीस ज़ईफ़ुल इस्नाद। हदीस नंबर 894, सैयदना अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने एक आदमी को नमाज पढ़ते हुए देखा। उसने दोनों पाँव मिलाए जमाए हुए थे। उन्होंने कहा, उसने सुन्नत की मुखालिफत की। अगर ये इनके दरमियान फासला रखता तो वो मुझे ज़्यादा पसंद होता। हुक्मुल हदीस ज़ईफ़ुल इस्नाद। बाब नंबर 14, नमाज शुरू करने के बाद इमाम का खामोश रहना। हदीस नंबर 895, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू करते तो आप थोड़ी देर खामोश रहते और फिर क़िरात शुरू करते थे। हुक्मुल हदीस सही। बाब नंबर 15, तकबीर तहरीमा और क़िरात के दरमियान दुआ। हदीस नंबर 896, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू करते थे तो आप कुछ वक्त के लिए खामोश रहते थे। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिदैन आप पर कुर्बान हो, आप तकबीर तहरीमा और क़िरात के दरमियान जो खामोश रहते हैं इस वक्त आप क्या पढ़ते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं दुआ करता हूँ, ए अल्लाह मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान दूरी फरमा दे, जिस तरह तूने मशरिक़ व मगरिब के दरमियान दूरी फरमाई, उसे अल्लाह मुझे मेरे गुनाहों से पाक साफ़ कर दे, जिस तरह सफ़ेद कपड़ा मैल कुचल से साफ़ किया जाता है। ए अल्लाह मुझे मेरी खताओं से बर्फ़, पानी और ओलों के साथ साफ़ कर दे। हुक्मुल हदीस सही। बाब नंबर 16, तकबीर व क़िरात के दरमियान एक दूसरी दुआ। हदीस नंबर 897, सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू करते तो अल्लाह अकबर कहकर दुआ पढ़ते थे। बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना अल्लाह परवरदिगार आलम के लिए है, इसका कोई शरीक नहीं, इसी का मुझे हुक्म दिया गया है और मैं मुसलमानों में से हूँ। ए अल्लाह अच्छे अमाल और अच्छे अखलाक की तरफ मेरी रहनुमाई फरमा। अच्छे अमाल व अखलाक की तरफ सिर्फ तू ही रहनुमाई फरमाता है और बुरी अमाल व अखलाक से मुझे बचा और बुरी अमाल व अखलाक से सिर्फ तू ही बचा सकता है। हुक्मुल हदीस सही। बाब नंबर 17, तकबीर व क़िरात के दरमियान ज़िक्र व दुआ की एक और किस्म। हदीस नंबर 898, सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू करते थे तो अल्लाह अकबर कहकर ये दुआ पढ़ते थे, मैंने यकसू होकर अपने चेहरे को इस ज़ात की तरफ कर दिया जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा फरमाया और
میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ پروردگار عالم کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں مسلمان میں سے ہوں۔ اے اللہ تو بادشاہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تیرا بندہ ہوں، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، مجھے اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، پس میرے تمام گناہ معاف کر دے، صرف تو ہی گناہ معاف کر سکتا ہے۔ اچھے اخلاق کی طرف میری رہنمائی فرما، اچھے اخلاق کی طرف صرف تو ہی رہنمائی کر سکتا ہے۔ برے اخلاق مجھ سے دور فرما، صرف تو ہی مجھ سے برے اخلاق دور کر سکتا ہے۔ میں حاضر ہوں، تیرے ساتھ ہوں، تمام خیر و بلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے اور شر تیری طرف منسوب نہیں۔ میں تیرے ساتھ ہوں اور تیری جانب ہوں، تو باپرگت اور عالی شان ہے۔ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 899، محمد بن مسلمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نفل نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو یہ دعا پڑھتے تھے: اللہ اکبر، میں نے یکسو مطیع ہو کر اپنے چہرے کو اس ذات کی طرف کر دیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ پروردگار عالم کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں پہلا اطاعت گزار ہوں۔ اے اللہ تو بادشاہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے۔ پھر آپ قرات شروع کرتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 18، نماز شروع کرنے اور قرات کے درمیان ذکر کی ایک اور نوع۔ حدیث نمبر 900، سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو یہ دعا پڑھتے تھے: اے اللہ تو اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے، تیرا نام بابرکت ہے، تیری شان بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔